آپ سورہ 26 پڑھ لیں، سورہ شعراء میں آپ کو یہ تمام نبیوں کے حوالے سے دوسری باتیں میں پتہ چلیں گی. تو اس میں آپ دیکھیے گا کہ ان کو کہا گیا، حضرت صالح اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پانی پینے کی باری ہے. صحیح ہے. اور یہ اپنا یہ کھائے گی پیے گی اور تم اس کو برائی سے نہیں چھوڑو گے. تو یعنی ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہو سکتا جانور اپنی مرضی سے کھاتا پیتا رہے، تو سارا کھانا پینا کر لے گا اور تباہی کر دے گا ساری. تو کہا کہ تمہارے لیے باری ہے اور اس اونٹنی کی باری ہے. تو اب یہ اونٹنی کو باری دے دینا یہ آسان کام نہیں تھا. اور آپ جب سورہ شمس پڑھتے ہیں اما پارے میں، تو اس میں آپ پڑھتے ہیں کیا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو ان کو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی اور اس کی پینے کی باری ہے. فکذبوہ فعقروها، انہوں نے جھٹلایا اور اس کے پاؤں اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، تو اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا. یعنی یہ اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی ہے آگے دیکھیں آیت نمبر 65 میں اسی کو کنٹینیو کیا جا رہا ہے. فعقروها، تو انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، یعنی اس کے پیر کاٹ ڈالے. فقال تمتعوا، تو کہا حضرت صالح نے تم عیش کر لو، فائدہ اٹھا لو، فی دارکم، اپنے گھروں میں، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک. ذالک وعد، یہ وعدہ ہے، غیر مکذوب، جو جھوٹا نہ ہوگا. آپ دیکھیں کیا ہوا، حضرت صالح نے جب دیکھا کہ انہوں نے کام کیا ہے، کہا اچھا صحیح ہے، آپ 3 دن ویٹ کرو اور تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے، کر لو مزے جتنے کرنے 3 دن کے لیے. یہ ایک اونٹنی کی خلاف ورزی ان کو اللہ کے عذاب کی طرف لے جا رہی ہے. دیکھیں اس کو سمجھیں، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اونٹنی اللہ نے دی، انہوں نے یہ کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا، 3 دن بعد عذاب آ گیا. اصل میں تو شروع سے تبلیغ کر رہے ہیں حضرت صالح، بیان کر رہے ہیں انہیں، وہ نہیں سمجھ رہے، وہ کلیئرلی انہوں نے بتا دیا، ہم نے نہیں ماننا. ان کو کہا اچھا یہ اونٹنی ہے، یعنی ایک لاسٹ چانس تھا، اگر یہ سدھر جاتے تو ان سے عذاب ٹل جاتا. اگر یہ اس چیز کو مان لیتے تو شاید ان میں کوئی رمق ہوتی کہ یہ ایمان کی طرف آ جاتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو یہ آخری آزمائش میں بھی فیل ہوئے، سمجھ رہے ہیں، اور یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے. میں اور آپ نہیں جانتے ہماری زندگی میں کب وہ اونٹنی آتی ہے اور کب آئے گی اور میں اور آپ اللہ کے عذاب میں چلے جائیں گے. یعنی اس کے بعد بس وہ ڈیڈ لائن ہوگی، ختم، دی اینڈ. اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ کا عذاب آئے گا یا موت آئے گی ہماری. یعنی ایک لاسٹ ٹاسک سمجھ لیں آپ، ایک اور آخری امتحان میں اللہ مجھے اور آپ کو ڈالے، اور اس میں بھی جب ہم فیل ہو جائیں تو پھر اب ہم کہاں جائیں، ڈائریکٹ ہمارا فیصلہ ہی ہو جائے اب جہنم میں جانے کا. یا تو وہ آخری امتحان مجھے اور آپ کو ہدایت کی طرف لے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے جو یہاں سے تمام باتیں یا حضرت صالح کے حوالے سے بات پڑھنے کے بعد جو ہے نا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے. ضروری نہیں ہے یہ کوئی حد سے آخر نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اور یہ کیسا ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت ساری دنیا میں اپنی لائف میں ہمارے زندگی میں بہت سے موقع ایسے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں کبھی کسی چیزوں میں ہم اچھے رہتے ہیں اور کسی چیزوں میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، غلط جو ہے وہ سٹیپس لیتے ہیں، ڈیسیشنز اٹھاتے ہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اگر ہمیں اللہ کی ہدایت مل جاتی ہے نا، اگر اس کے بعد ہمیں اللہ کی ہدایت مل جاتی ہے تو ہماری وہ جو غلط ڈیسیشنز ہوتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے اللہ کی ہدایت کے مطابق ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہیں اور پھر بھی وہ غلطی کرتے ہیں، وہ پھر بھی نہیں ہٹتے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے ایٹ لاسٹ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. ہمیں نہیں پتا کون سے ہمارے لیے 3 دن ہے یا 1 دن ہے یا 3 سیکنڈز ہے، ہم تو نہیں جانتے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اپنی زندگی کو بہت سوچ سمجھ کے گزارنا چاہیے. اور فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا. آیت نمبر 66، فلما جاء امرنا، پھر جب آیا ہمارا عذاب، نجینا، ہم نے بچا لیا صالحا، صالح کو، والذین آمنوا معه، اور وہ جو ایمان لائے تھے اس صالح کے ساتھ، برحمت منا، ہماری خاص رحمت سے، ومن خزي يومئذ، اور اس دن کی رسوائی سے. ان ربک، بے شک تمہارے رب ہوا ہے وہی القوی، طاقت والے، العزیز، زبردست ہے. کیا فرمایا، کہتے کہ جب ہمارا عذاب آیا ہم نے کس کو بچایا، صالح کو بچایا. کن کو بچایا، جو ایمان لائے تھے اس صالح کے ساتھ، خاص رحمت سے ہم نے ان کو بچا لیا. اور اس دن کی رسوائی سے، کس دن کی رسوائی، یعنی ظاہر ہے اس دن جو ذلیل ہوتا ہے بندہ جب عذاب آتا ہے، اس سے بڑی رسوائی کا دن ہی کوئی نہیں ہو سکتا. انسان کی جو ہے وہ تباہی کی ابتدا ہوتی ہے، وہ تو صرف انتہا ہے ہی نہیں آگے کوئی. یہ بہت بڑا ڈارک روم ہے، بہت بڑا اندھیرا ہے کہ بندہ دیکھے سامنے عذاب آ گیا اور اب اس کو پتہ ہے کہ اب میں اس سے کبھی بھی نہیں نکل سکوں گا.
اس سے بڑی حسرت، پچھتاوا، اور پھر وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم لوگ موت مانگ رہے ہو تو آج جتنی موتیں مانگنی ہے مانگو، موت تو نہیں آئے گی. تو اس سے بڑا اندھیرا، اس سے بڑی آفت، اس سے بڑی بے بسی، لاچارگی، حسرت، کوئی کسی اس کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. اور تو اللہ ہمیں بچائے کہ ہم اتنا گھٹیا فیصلہ کر لیں، اتنا گھٹیا سودا کریں کہ جس کے بعد اس سودے کو اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اچھا جی، اور یہ ہے اللہ کی، ظاہر اللہ کی جو صفات یہاں پہ بیان ہوئی، القوی العزیز، اللہ طاقت والے اور بڑے غلبے والے ہیں. تو پھر اللہ جب فیصلے کرتے ہیں تو اس کے بعد کسی کی طاقت آگے چلتی نہیں ہے. آیت نمبر 67، وَأَخَذَ الَّذِينَ، اور پکڑ لیا ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحہ چیخ نے، فَأَصْبَحُوا تو وہ پڑ ہو گئے، فِي دِيَارِهِمْ اپنے گھروں میں، جاثمین اوندھے پڑے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا، آیت نمبر 68، كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ وہ کبھی بسے ہی نہ تھے اس میں. الا سن لو ان ثمود کفروا ربهم، بے شک سمود نے کفر کیا تھا اپنے رب کا. الا سن لو بعدن، پھٹکار ہے لثمود، سمود کے لیے. اب کیا کہا کہ اللہ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا، عذاب آئے ان کے اوپر اور وہ پکڑے گئے. کس طرح سے؟ چیخ آئی، یعنی بہت بڑی چنگھار آئی، اور وہ چنگھار جو ہے وہ ان کو ہلا دینے کے لیے اور تباہ کرنے کے لیے کافی تھی. اللہ کہہ رہے سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، تو اللہ نے ان کے اوپر ہلاکت ڈالی اور ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو ان کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا، یعنی زمین برابر ہو گئی. اور یہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی کہ وہ جو چنگھار آئی تو وہ خود سب سارے پڑا گندا ہو گئے، یعنی سب ادھر ادھر ختم ہو گئے. یعنی وہ چیخ، وہ چنگھار ہی ان کے عذاب کے لیے کافی تھی. جیسا کہ قیامت کے حوالے سے آتا ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا تو تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. تو یہ اسی طریقے سے کیا ہوا کہ وہ سارے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے، بے حس و حرکت، ایسے جیسا کہ کبھی یہ بسے ہی نہیں ہو یہاں پہ، اس حال میں پہنچے. اور یہ نقشہ جو ہے نا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک بقرہ میں بیان کیا کہ وہ جو بندہ جو ایک بستی سے گزرا جو اپنی چھتوں پہ گری ہوئی تھی، اور اس سے بولا یہ اللہ اس کو دوبارہ زندہ کریں گے. یعنی وہ کیا حالت پہ پڑی ہوگی کہ اس سے بولا کہ اللہ یا آپ اس کو دوبارہ کیسے زندہ کریں گے. اس کے دماغ میں خیال اسی لیے آ گیا. اور یہاں پہ بھی جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ اس میں کبھی بسے ہی نہیں تھے. یعنی ایک منٹ میں ایسا حال ہوتا ہے بندے کا، اللہ کا عذاب آتا ہے اور اس کے بعد بندہ ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے. یہ سوچے ذرا، جو ایسا کہ ہمیں آخری مومنٹ تک جو بسے ہوئے لوگ ہیں وہ ایسے لگنے لگتے ہیں جیسے کہ کبھی یہاں پہ بسے ہی نہیں تھے. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ القوی ہے اللہ، یہ طاقتور ہے اللہ، یہ اللہ العزیز ہے، یہ اللہ کا غلبہ ہے. تو میں اور آپ اگر اللہ کے کام کر رہے ہیں اور اگر ہمیں فوراً سے کوئی اس کے اوپر رزلٹ نہیں ملتا ہے یا طاقت نہیں مل رہی تو یہ نہیں سمجھے کہ اللہ القوی نہیں ہے. اللہ تو القوی ہے، یعنی وہ ٹائم ہے، وہ ایک وقت ہے جب وہ آئے گا تو پھر انسان جو ظالم ہے وہ بچ نہیں سکے گا. اور پھر فرمایا کہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، ان کے اوپر دوری ہے، یعنی پھٹکار ہے، یعنی جیسے ایک لعنت کے طور پر یہ کلمات ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں. آیت نمبر 69 اب آپ پڑھیں گے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، اور حضرت لوط ظاہر ہے ان کے دور کے نبی تھے. دونوں کے کا تذکرہ اس رکوع کے اندر آپ کو ملے گا، اور کیونکہ اس کے اندر کنیکشن ہے دونوں کے درمیان میں. فرشتے جو آئے ان کے پاس تو وہ ایک ہی ٹائم پہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی آئے اور حضرت لوط کے پاس بھی آئے، لیکن دونوں الگ الگ کام کرنے آئے تھے. صحیح ہے. اچھا جی، آیت نمبر جی دونوں ایک وقت کے نبی جی. اور حضرت لوط اسی لیے سورہ آپ عنکبوت جب پڑھتے ہیں تو اس میں کہا فآمن لہ لوط، کہ ایمان لائے اس ابراہیم کے لیے لوط. یہ ضروری ہے کہ نبی جب آتے ہیں تو دوسرے نبی کے اگر موجودگی ہوتی ہے تو وہ ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. نبیوں سے اللہ نے میثاق لیا تھا جو آپ نے تیسرے پارے میں پڑھا تھا آل عمران میں. تو یہ بات جو ہے کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم دونوں ایک ہی دور کے نبی، اور اسی لیے انہوں نے ان کے اوپر ایمان لایا، یعنی انہوں نے تصدیق کی، انہوں نے ایمان لایا اس طریقے سے. تو یہاں بھی تو یہی ہے نا کہ ابراہیم کے پاس پیغمبر خوشخبری لے کر آئے، یہ فرشتے. اچھا جی، اب کیا کہا؟ وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور البتہ یقیناً، آیت نمبر 69 جی. وَلَقَدْ جَاءَتْ، اور البتہ یقیناً آئے، رسولنا ہمارے پیغامبر، رسول یعنی جمع بھیجے گئے، ابراہیم کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر. یہ بھیجے ہوئے کون تھے؟ یعنی یہ فرشتے تھے. قالوا، انہوں نے کہا سلام،
اچھا بھیجے گئے کا مطلب کیا ہے کہ جس کو بھی آپ کوئی پیغام دے کر بھیجتے ہیں تو ہمارے بھیجے گئے تو کوئی وہ انسان نہیں ہے کیونکہ وہ آگے اس بات کو بیان کر رہے ہیں. صحیح ہے, تو اسی لیے ہم نے یہاں پہ اس کا میننگ جو دیا ہے فرشتے, انہوں نے بریکٹ میں بھی لکھ کے دیا. خوشخبری دے کر انہوں نے کہا سلام. قال ابراہیم نے بھی کہا سلام, سلام ہو تم پر. فما لبثا تو نہ وہ ٹھہرے, انجا یعنی کچھ دیری نہ گزری کہ وہ لے آئے بعجل حنیذ, ایک بچڑا بھنا ہوا. اچھا جی, اب جب حضرت ابراہیم کے پاس اللہ کے بھیجے گئے آئے, خوشخبری لے کر آئے, تو انہوں نے ان کو سب سے پہلے کیا بولا؟ سلام بولا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ سلام کوئی نیا نہیں ہے لفظ, یہ جو ملاقات کے لیے سب سے پہلے کیا بولا جاتا ہے؟ سلام. تو انہوں نے کہا سلام, کہ انہوں نے حضرت ابراہیم نے بھی جواب دیا, اور وہ ابھی ٹھہرے نہیں تھے, تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے, یعنی مہمان نوازی بیان کی جا رہی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ انسانی شکل میں تھے, تبھی وہ فوراً سے ان کے لیے کیا لائے؟ کھانا لے آئے. اچھا کیا ہوا 70 میں دیکھیے, فلما رأى ایدیہم, پھر جب دیکھا ابراہیم نے ان کے ہاتھ, لا تصل نہیں بڑھ رہے, الیہ ان کی طرف, اس کھانے کی طرف, نکرہ ہوں, تو انہیں عجیب لگا, کھٹک گئے وہ. واوجس منہم خیفہ, اور ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا. قالوا انہوں نے کہا لا تخف مت ڈریے, انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں, الی قوم لوط قوم لوط کی طرف. اچھا جی, کیا کہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہے نا وہ پہنچ نہیں رہے کس کی طرف؟ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہیں بڑھ رہے, ان کو عجیب لگا, وہ تھوڑے سے ڈر گئے اندر سے, اور انہوں نے محسوس کیا خوف کے, مطلب یہ فرینڈلی نہیں ہو رہے. کیوں یہ اس طرح سے ایسے اگر آئے ہیں یا عام مہمان ہیں تو مہمان تو اس طرح نہیں کرتے, یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ کوئی ایسی یعنی ان کو لگی چیز کہ انہوں نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے, یا ان کے ہاتھ وہاں پہ کھانا کیوں نہیں کھا رہے, اور وہ فورس کر رہے ہوں گے یا وہ بول رہے ہوں گے. تو انہوں نے کہا ڈریے مت, انہوں نے فوراً یہ بات سمجھ گئے, انہوں نے کہا ڈریے مت, ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. اچھا قوم لوط کی طرف کیوں بھیجے گئے؟ عذاب دینے کے لیے, اور یہاں پہ ان کے پاس کیا ہے؟ خوشخبری دینے کے لیے آئے. اچھا آپ اس کو دیکھیں, سورہ زاریات ہے, سورت نمبر 51 ہے, اور اس کی 24 آیت دیکھیے. سورت نمبر 51 جی, سورہ زاریات. اور اس کی 24 آیت میں فرماتے ہیں حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین, کیا تمہارے پاس بات آئی, حدیث آئی ابراہیم کے مہمانوں کی, المکرمین جو بہت معزز تھے. اذ دخلوا علیہ, جب وہ آئے ان پر, فقالوا تو انہوں نے کہا سلاما, سلام. قال سلام, تو انہوں نے بھی جواب دیا سلام. قوم منکرون, یعنی اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہیں, انہوں نے سوچا. فراغ الی اہلہ, تو چپکے سے چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فجاء بعجل سمین, اور ایک بچڑا موٹا تازہ لے آئے. فقربہ الیہم, تو قریب کیا اس کو, ان کی طرف پیش کیا. قال الا تاکلون, کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ فاوجس منہم خیفہ, تو ان سے انہوں نے خوف محسوس کیا. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا کہ مت ڈریے. وبشروہ بغلام حلیم علیم, اور انہوں نے خوشخبری دی ان کو ایک علم والے لڑکے کی. اچھا جی, یہ بس یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں یہاں پہ بھی یہ چیز کو بیان کیا گیا, اور تھوڑا سا یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے ان کو خوشخبری کیا دی ہے؟ لڑکے کی دی ہے جو علم والا لڑکا ہوگا. یہاں پہ صرف آپ نے پڑھا سورہ ہود میں کہ ان کو خوشخبری دی. کیا خوشخبری دی؟ یہاں پہ بیان کر دیا علم والے لڑکے کی. اور اللہ تعالیٰ فرمانے کیا کہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے پھر اسحاق کی بھی, اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ بھی قرآن میں مختلف جگہوں پہ ان کا تذکرہ آتا ہے. اب بات یہ کہ آگے پڑھیے اسی صورت کو, اگر آپ دوبارہ ٹائم ہو آپ کے پاس جب بھی, تو آپ اس کو دیکھیے گا, اس میں حضرت لوط کے حوالے سے بھی بات کی گئی آگے. اچھا آیت نمبر 70 ہم نے پڑھی, اس کے اندر بیان کیا انہوں نے کہ ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. 71 میں کہتے وامرأتہ قائمۃ, اور ان کی بیوی کھڑی تھی. فضحکت, تو وہ ہنسی.